حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اگر ہمیں نہ پتہ ہوتا تو ہمارا کیا بنتا؟ اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کچھ بھی دین کا، اگر ہم جاہل ہی رہتے، اگر ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ پڑھتے، نہ ان کے سوالوں کے جواب سنتے، تو ہمارا کیا بنتا؟ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے اور ہم محنت کرتے رہتے اور ایون کہ ہم قبر میں پہنچ جاتے۔ تو اب جو لوگ شخص عزت کی خاطر انسان ہر چیز کرتا ہے نا، عزت کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں چوٹ بھی لگے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چوٹ کہاں لگی ہے، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کسی نے ہمیں دیکھا تو نہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس عزت کو بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ کسی سے سوال نہیں کرو، اور کسی کو مت بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے، اور کسی کو مت بتاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت بتاؤ کہ تمہاری کیا حاجت ہے۔ مطلب دو چیزیں بیسک کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو کسی سے مانگو کچھ نہیں۔ ہم نے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا اس رستے سے، تو صحابہ نے اسے ہمارے تک پہنچایا، ہمیں چاہیے کہ ہمیں آگے پہنچائیں۔ تو کوئی بھی بات جو بھی سیکھیں، جو بھی عمل کریں، اس کو آگے پہنچائیں، کیونکہ تبلیغ بڑا خوبصورت عمل ہے۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سب سے جدا بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے افضل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو آپ کا جو کھلونا تھا وہ چاند کو بنایا، کہ چاند آپ سے باتیں کرتا تھا، آپ کو کہانیاں سناتا تھا، آپ کا دل لگاتا تھا۔ جب آپ کی جو ماں تھی وہ کام کر رہی ہوتی تھی تو آپ اکیلے لیٹے ہوتے تھے، جب چارپائی پہ تو پھر چاند آپ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، آپ کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، اور پھر آپ کو اپنے ساتھ جیسے جیسے آپ کے ہاتھ کی موومنٹ ہوتی تھی ویسے ویسے وہ خود موو ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ نے نبی کو اس کے نام سے پکارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اے مزمل کہا، کبھی اے مدثر، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ تو وہ اللہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہی کا سوال نہیں، جب وہ فیصلے کرتا ہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب وہ بچانے پہ آتا ہے تو چھری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو یا فرعون کے ہاتھ میں۔ یہ خلیل اللہ ہے اور یہ سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن جب اللہ حفاظت کا نظام چلاتا ہے تو فرعون کی چھری موسیٰ کو نہیں کاٹ سکتی، اور خلیل اللہ کی چھری اسماعیل کو نہیں کاٹ سکتی، کیونکہ اللہ کے بچانے کا حکم آ گیا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو آ جا اپنے محبوب کی امت کو سنبھال لے۔ پتھروں پہاڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی، احد پہاڑ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی، تو جیسے آپ نے ٹیک لگائی وہ نرم گدے کی طرح ہو گیا، وہ پہاڑ کا پتھر ہی نرم گدے میں تبدیل ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائی، اس پتھر کو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے اور انہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ تب بیجان چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو محسوس کرتی ہیں۔ ایسے عظیم شان نبی، کتنا اونچا اللہ نے مقام بخشا۔ 100 اونٹ کچھ یمن سے آئے، کچھ دائیں بائیں سے خریدے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے قربانی کے لیے۔ 5 اونٹ آگے آتے تھے، 1 اونٹ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے اس کو ذبح کرتے۔ ان کو کھڑے کھڑے ذبح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کو گردن میں سیدھا اگر وہ مرا جائے جس سے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کھڑے ذبح کیے، سب اونٹوں کھڑا کر کے پھر ذبح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک اونٹ کو مارتے نا، مطلب ایک اونٹ کو جب ذبح کرتے تو پیچھے جو 4 اونٹ ہوتے تھے نا وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، دوسرا کہتا تھا مجھے آگے جانے دو۔ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، پیچھے بھاگنے کی لڑائی کہ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ذبح ہونا ہے۔